اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عید الاضحیٰ کے اس خطبے میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں مقرر کی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کی آیتیں ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہے، ہم نے پڑھ لیا، اب ہماری بات ہے قربانی کی۔ عید کے اس خطبے کے موقع پر جتنے میرے دوست احباب بزرگ مرد و حضرات یہاں حاضر ہیں، سب سے میں ایک بات کی گزارش کرتا ہوں کہ عید قربان ہم کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ روزہ رمضان جو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے تقوی کا اثر اب یہاں دکھتا ہے بقرعید میں کہ اسی تقوی سے ڈرتے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اپنے خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے جانور کی قربانی دیتے ہیں، اپنی مرضی کی قربانی دیتے ہیں اور اپنی انا اور تکبر کی قربانی دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی تو ہم سب دیتے ہیں ماشاءاللہ، جن کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جسے قربانی دینے کی طاقت ہو وہ قربانی نہ دے، وہ ہمارے عیدگاہ تک نہ آئے، یعنی عیدگاہ کا نہ آئے۔ اسی لیے فقہائے حناف نے واجب قرار دیا قربانی دینا۔ قربانی کی طاقت ہے تو قربانی دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے قربانی کرتے رہے، اپنے طرف سے، اپنی بیویوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پیاری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا واقعہ سورۃ المائدہ میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں نے ایک مقصد سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ قابیل نے کچرا، یعنی مطلب گھٹیا قسم کی چیز اللہ کی راہ میں قربانی دی قابیل نے۔ حابیل نے اچھا تازہ موٹا دمبا بکرا اللہ کی راہ میں قربانی دیا، اس کا دل متقی تھا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور ساتھ ساتھ کہا ہم متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے، جو لوگ ریاکاری کے لیے، جو لوگ فخر کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، کوشش ہونی یہ چاہیے کہ ہم پاک چیزوں کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دے رہے ہیں تو اچھی چیز کا استعمال کریں۔ قربانی کے آداب، طور و طریقے بتلا دیے گئے کہ قربانی آپ کو کیا سکھاتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے۔ تو کہا کہ قربانی آپ کو یہ سکھاتی ہے، عید قربان یہ سکھاتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں تو ایک فرمانبردار بچہ کیسے ہونا چاہیے اس کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے انی اری اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ بچہ بول رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا اللہ جیسے حکم دیتا ہے آپ ویسے کیجئے، کوئی بات نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ پائیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا۔ تو جتنے میرے سامنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، سب کے لیے عید قربان ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت شعار اولاد بنیں۔ کتنے باپ مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے روتی ہیں، پریشان ہیں۔ پہلا زمانہ الگ تھا جب بچوں کی تربیت آسان تھی۔ آج یہ سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد اور فتنوں کا زمانہ آ جانے کے بعد میں کبھی دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے، میں بہت کوفت محسوس کرتا ہوں کہ بازاروں میں، گلیوں کے کسی اندھیرے میں، کسی کونے میں برقع پہنی ایک چھوٹی سی بچی فون میں بات کر رہی ہوتی ہے، گھنٹے آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کس سے بات کرتی ہے۔ آخر وہ کس کی بیٹی ہے؟ ایک مسلمان کی بیٹی ہے۔ ہاں، عجیب کیفیت مسلمان بچوں کی ہے۔ اور یہ جتنے جو غلط اخلاق ہیں، بلند اخلاق ہیں، منکرات الاخلاق ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بغاوت کا ایک موسم، ایک جو مزاج آ گیا ہے، اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے۔ عید قربان آپ کو یہی بتلاتی ہے۔ قربانی کی عید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک جانور لائے، 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لیے، ذبح کر لیے، کھا لی، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کے پیچھے سبق ہے فدائیت کا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا قربانی دینا چاہتے ہیں؟ ایک ایسی قوم جو نمازوں کے اوقات کی قربانی نہ دے سکے، اللہ کے راہ میں اپنا پیسہ خرچ نہ کر سکے، ایسی قوم کو لے کر اللہ کا یہ دین کیسے سربلند ہوگا؟ آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہر ایک کی ایک قمیص ہے، کسی کی قمیص یہاں تک ہے، کسی کی قمیص لمبی ہے، کسی کی قمیص لٹک رہی ہے۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص دیکھا کہ قمیص لٹک رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا بما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دین ہے، جس کا دین جتنا زیادہ ہے اس کی قمیص اتنی لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی قمیص آپ کو پہنائی ہے، تو دیندار بنیے، اپنے اندر دین کو ترقی دینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، بلغ عمار، عمار کا جو ایمان ہے، الی مشاشہ، یعنی سر سے پیر تک ان کا ایمان ہی ایمان ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ سر سے پیر تک مومن ہیں، یہ ہڈیوں کی جوڑوں کے باہر ان کا ایمان نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اپنی ایمان کو ترقی دیں۔ کبھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے بھی ہمارے بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے میرے بچے باغی ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں۔ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ آپ کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، آپ کتنے سچے ہیں، اللہ سے آپ کا گہرا تعلق کتنا ہے، تاکہ آپ کے بچے اچھے ہوں۔ دوستو عزیزو، عید قربان ہم کو ایک باپ اور بیٹے کی کہانی بتاتی ہے۔ عید قربان وہی ہم کو ایک ماں کا صبر، بچے کے ساتھ ایک ماں کی تڑپ بھی بتاتی ہے۔ میں ساری ماؤں سے، خواتین سے کہوں گا کہ اس موقع پر یاد کرو ہاجر کو، یاد کرو ہاجر کو جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی کہ بچے کو پانی مل جائے، بچے کو پانی مل جائے، یہاں تک کہ اللہ نے زمزم کا کنواں پیدا کیا، زمزم سے پانی نکلنے لگا۔ یہ ایک مثال ہے ایک ماں کے تڑپ کی، ایک عورت کے صبر کی، کہ چھوڑ کر جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں تو ہاجر کہہ رہی ہیں، آپ اس صحرا میں چھوڑ کر ہم کو کہاں جا رہے ہیں؟ مکے میں تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ایک سچی عورت اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اب شوہر کی کم آمدنی کو لے کر پریشان ہیں۔ ارے اس کا ہسبینڈ اتنا کماتا، ان کے بھائی ہسبینڈ 2 گھر لے لیا، ہمارے شوہر کیا بھی کرتے نہیں، کم تنخواہ، ان کی سیلری کم۔ ارے
اللہ پر توکل اور صبر بھی کوئی چیز ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق ہوتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں بانٹ سکتے ہیں، لیکن محنت تو کرنا ہے، ہم محنت کریں گے، لیکن رزق دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ دوستو عزیزو، عید قربان بہت ساری باتیں بتاتا ہے، اسی طرح عید قربان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم وقت کے پابند بنیں، ٹائم کے پابند بنیں۔ اسی لیے قربانی کی اجازت آپ کو آج، اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پھر کب تک رہے گی؟ 11، 12، 13 کو سورج ڈوبنے سے پہلے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 13 کو سورج ڈوبنے سے پہلے بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دی ہے۔ یہ وقت کا پیغام ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس موقع پر میں آپ کو ایک بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم جم کر بیٹھے ہیں، یہ اتفاق و اتحاد ہمیشہ ہمارا ہو جائے تو دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، دشمن کو ہمیں ڈرانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جو مسکراہٹ ہمارے چہروں پر ہے وہ مسکراہٹ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جو مصافحہ ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، دل سے مصافحہ کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے۔ جو صفائی آج ہمارے کپڑوں پہ ہے، جو خوبصورتی ہمارے کپڑوں پہ ہے، یہ خوبصورتی ہمارے اندر بھی آ جائے، باطن میں بھی آ جائے تو کیا کہیے کہ مسلمان غالب آ جائیں، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں سارے حضرات سے کہوں گا کہ عید کا یہ خطبہ، عید کا یہ پیغام سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے جانوروں کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، سنتوں کا خیال رکھیں، دعا پڑھ کر قربانی کریں، جانوروں کے ساتھ احسان کریں۔ جانوروں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیر پکڑ کر گھسیٹ کر جانا، اور جیسے ہم گاڑیوں میں دیکھتے ہیں جانوروں کو اوپر سے نیچے پھینکنا، یہ قربانی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ ایک جانور کو 2 بار نہ مارا جائے، یعنی ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، اور یہ جانور کے آداب ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، ایسے آدمی کے ہاتھوں جانور ذبح کریں جو جانور ذبح کرنا جانتا ہو۔ خوشی میں بچوں کے ہاتھوں، ایسے اناڑی قسم کے ہاتھوں ذبح نہ کروائیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ذبح کرنے والا ایکسپرٹ ہو تو اس کے ہاتھ سے آپ کرا سکتے ہیں۔ آپ ذبح کرنا جانتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل منی وعن اہل بیتی، آپ دعا پڑھ کے ذبح کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں، اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھوں ذبح کراتے تھے، وہ ذبح کرنا جانتی تھیں۔ اسی طرح ایک اور چیز مجھے آپ کو کہنی ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ جانوروں کا ذبح کرنا، حصے بکھرے کرنا، اس کے بعد ڈشیں پک جانے کے بعد فیس بک میں ڈالنا، سوشل میڈیا میں ڈالنا، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خبر کھودنے کے برابر ہے۔ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اسے فیس بک میں ڈالنے کی؟ ارے پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب بولتے ہیں نیکی کر فیس بک میں ڈال۔ تو آدمی بچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، یہ چیز ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ آپ ہر چیز کو اٹھا کے فیس بک میں ڈال دیں، ٹویٹر میں ڈال دیں۔ اس سے بچیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی نان مسلمز ہیں تو اسے بھی دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا خادم جب جانور سلخ چمڑا نکالتا تو دیکھو وہ ہمارا نائبر یہودی ہے، اسے بھی گوشت دو۔ یہودیوں کو گوشت دینے کی بات کہتے تھے۔ آپ کے نائبر اگر کوئی ہندو ہیں، آپ گوشت دے سکتے ہیں، آپ ان کو گوشت دے سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات بکرا چھل جانے کے بعد، حصے بکھرے ہو جانے کے بعد، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بوٹیاں آپ کے نصیب میں، ہڈیاں غریبوں کی نصیب، ایسا نہیں ہو۔ غریب بھی گوشت کھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی گوشت کھلائیں۔ اور جانور کا جو ویسٹیج ہے، جو غلاظتیں ہیں، ان غلاظتوں کو اچھی طرح تھیلی میں ڈال کے ڈسٹ بن میں ڈالیں۔
بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر خون بہتا نظر آتا ہے. سڑک ہمارے نہیں ہے، سڑک گورنمنٹ کے ہے، عید ہماری ہے، غیروں کی عید نہیں ہے. ہم ان کو تکلیف کیوں دیں؟ ہم ان کو کیوں تکلیف دیں؟ لا ضرر ولا ضرار. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. آپ کیسے پریکٹیکل اسے بتائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہیں. ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں اور عید قربان کے موقع پر سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ مسلمانوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے. اے الہ العالمین، عید کا یہ دن ہے، ہم سب خوش ہیں، نئے کپڑوں میں ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اے اللہ، تیرے کچھ بندے ہیں جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، بے قصور ہیں. یا اللہ، ان کو قیدیوں سے، قید سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ، کائنات تیری ہے. یا اللہ، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں کی وہ اکیلے کمانے والے فرد تھے جو جیلوں میں ہیں. یا اللہ، ان تمام قیدیوں کی آزادی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ، انہیں ان قیدیوں سے آزاد فرما دے. یا اللہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ، جتنے بے روزگار ہیں، جن کی روزی روٹی میں برکت کی ضرورت ہے، یا اللہ، تیرے رحمت کے خزانوں سے ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ، تو خیر الرازقین ہے. یا اللہ، تیرے رزق سے ہم سب کو عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو، سارے گھر والوں کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرما. یا اللہ، تو ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو بیماری کے بعد صحت یابی عطا فرمائی. یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما. یا اللہ، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ، جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ، ہمارے جتنے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، جو لا ولد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. یا اللہ، جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، ان کے لیے اچھے جوڑے عطا فرما. یا اللہ، صالح نوجوانوں کو ان کا نوشاہ بنا دے. یا اللہ، ہر چیز پر تو قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا اللہ، ان سارے کاموں کو آسان فرما دے. یا اللہ، جو نوجوان ہیں عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ، انہیں اچھی دلہنیں عطا فرما. یا اللہ، جو ہمارے لیے منافع بخش ہو، جو کام ہمارے لیے جو ہم مانگ نہیں سکے لیکن ہمارے لیے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اسے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.